الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قال فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال فی القرآن المجید قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ واللہ لا يحب الفاسقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں ختم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ہم سب کو جمعۃ المبارک کا عظیم مقدس اجتماع نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس عظیم دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ نماز جمعہ کو بناتے ہوئے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آج ہماری چوتھی نشست آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ محبت رسول ہی ایمان ہے، یہی آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کتنی نشستیں چلتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی 3 آیات کریمہ پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے اسی تفصیلات کو بیان کیا کہ جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وہ اسلوب جو توحید کے تھے، رسالت کے تھے، عظمت اتباع کے تھے اور نماز کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم صادر فرمائے، ان کو لفظ کل سے بیان کیا تھا۔ تو ہم نے اس پر کئی آیتیں پیش کی تھی، تو آج پھر ہم 1-2 آیات لے کر، سہارا لے کر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ شورى اس کی آیت نمبر 23 میں ایک اور مضمون، جو مضمون محبت کے ریلیٹڈ تھا، لیکن وہ محبت جو ہم پہلے قرآن سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے بیان کر چکے کہ اس میں اللہ رب العزت نے حضور کی محبت کو اور اپنی محبت کو بیان کیا، اور اب جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اگلے کچھ ذوات کے حوالے سے ان کی محبت کو بیان کیا کہ ان کی محبت کو بھی ہم نے تم پر فرض کر دیا۔ اب یاد رکھیے، جو چیز بندوں پر فرض کر دی جائے وہ بندوں پر بڑی ضروری ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ کچھ ایسے احکام ہیں جو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہیں، وہ کیا ہے؟ حج۔ اور کچھ ایسے فرائض ہیں جو اللہ رب العزت نے پورے سال میں، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اس کے روزے ہم پر فرض کر دیے۔
اور بعض ایسے فرائض ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہم پر فرض فرما دیا ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کچھ امور سال کے بعد فرائض میں آتے ہیں، کچھ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتے ہیں، کچھ ایک ہی دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتے ہیں. اور صاحب نصاب جب بندہ بنتا ہے اس پر ایک مرتبہ سال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور پھر قربانی جو ہے وہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، فرض سے تھوڑا سا کم درجہ ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. اب تصور کریں کہ وہ کون سی محبتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہر سیکنڈ ہم پر فرض فرما دیا ہے کہ ہر سیکنڈ میں ہماری سانس نکلے، اندر جائے باہر آئے، ہمارے دل کے اندر ان کی محبت ضرور ہو، تبھی ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہہ سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان ذوات کی محبت کو قرآن میں اسی لہجے، اسی انداز میں جو ہمارا 4 جمعے سے چل رہا ہے، لفظ کل سے، جس میں اللہ نے لفظ کل سے توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، قربانی کو بیان کیا، نماز کو بیان کیا، اسی لفظ کل سے اللہ رب العزت نے ان ذوات کی محبت کو بیان فرمایا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیارے مصطفیٰ آپ ہی اعلان فرما دیں، میں تم سے اسألکم علیہ اجرا، 63 برس میری عمر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا امت کے سامنے کہ میری 63 برس عمر میں نے تم پر جتنے احسانات کیے، کیا کیے؟ جتنے احسانات میں نے امت پر کیے. مثال کے طور پر حضور نے کیا احسان کیا؟ حضور تو خود ہی سب سے بڑا احسان بن کر آئے. قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو تم پر میں نے احسان کر دیا 12 ربیع الاول کے دن ہم نے مصطفیٰ کی ذات کی صورت میں تم کو ہم نے اپنا محبوب عطا فرما دیا. فرمایا اتنا بڑا احسان کہ جسے رب بھی احسان کہہ رہا ہے. حالانکہ قرآن یہی قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مومنو جب تم کسی پر احسان کر لو نا، نیکی کر لو، تو تم اسے جتلایا نہ کرو. تو ہم انسانوں کے اندر اکثر عادت ہے کسی کے ساتھ کوئی احسان کر دیا، بعد میں اس کو جتلا دیا، وہ فلاں مقام پر فلاں مشکل پر میں نے تیری یہ ہیلپ کی تھی، میرا تجھ پر یہ احسان ہے. رب کہتا ہے مومنو لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تمہیں میں اجازت نہیں دیتا کہ تم احسان کر کے بعد میں جتلایا کرو، اور میں نے بڑا احسان کر دیا، تم پر بڑی نیکی کر دی، تم پر بڑی مہربانی کر دی. کہا یہ تمہارا کرنا اس بندے کے لیے اذیت کا سبب بنے گا. کیا بنے گا؟ اسے تکلیف ہوگی کہ جس کے ساتھ تم نے احسان کیا. لیکن وہی اللہ جب 12 ربیع الاول کے دن تجھے اور مجھے مصطفیٰ کی صورت میں اتنی بڑی نعمت عظمیٰ عطا فرماتا ہے تو وہی اللہ احسان جتلا رہا ہے. مومنو تم پر میں نے احسان کر دیا، احسان کیا بھی اور جتلایا بھی. تو بتایا جا رہا ہے جو تمہیں نعمتیں ملی وہ کم ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے مصطفیٰ کی صورت میں. اس لیے اس نعمت کا اتنا خیال رکھنا کہ میں رب بھی اس نعمت کو تمہیں عطا کر کے مصطفیٰ کے وجود کی صورت میں، مصطفیٰ کی آمد کی صورت میں تمہیں عطا کر کے میں رب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مومنو تم پر بڑا احسان کر دیا. کیا کر دیا؟ احسان کر دیا. اب اللہ رب العزت نے حضور کو خود اتنی بڑی نعمت بنا دیا کہ رب نے حضور کے وسیلے سے کیا کیا؟ اعلان فرما دیا کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ اعلان فرما دیں کیا کہ میں 63 برس زندگی میں امت کے ساتھ جتنے احسان کیے. اب حضور کے احسان کیا ہے؟ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کی جائے تو اتنے ہیں کہ اس کی اکاؤنٹنگ نہیں کی جاتی، اس کا شمار نہیں کیا جاتا کہ امت کے ساتھ حضور کے کتنے احسان ہیں. 1-2 احسان میں قرآن کی روح سے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا احسان حضور کا ہم پر یہ کہ ہم جہنمی تھے، حضور نے ہمیں جنتی بنایا. ہم بے ایمان تھے، حضور نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی.
اور پھر ہم جہنم میں گر رہے تھے، جہنم میں گر رہے تھے، حضور نے پوری امت کو پیچھے پش سے پکڑ کر بچا لیا۔ آپ یہ کہیں گے یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا کہ پوری امت کو حضور نے پیچھے پش سے پکڑ کے جہنم میں گرنے سے بچا لیا؟ تو اب دیکھیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ، سورہ، یہی قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ۔ رب قرآن میں کہتا ہے پیارے مصطفیٰ کہ تو نے پوری امت کو پش سے پکڑ کر جہنم سے نکال دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اب مجھے بتائیے جہنم سے نکالنا کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ کس کی؟ لیکن میرے رب فرماتا ہے کہ یہ شان میرے مصطفیٰ کو بھی عطا کر دی ہے۔ اب مصطفیٰ بھی جہنم سے نکالتے ہیں۔ کیسے؟ کسی کو کلمہ پڑھا لیا، اپنی غلامی کا پٹا ڈلوا لیا، اور کسی کو سیدھا راستہ بتایا اور وہ اللہ کی توحید کو اس نے مانا تو اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ پہلے اس کے مقدر میں جہنم لکھا ہوا تھا، لیکن حضور کے وسیلے سے کیا ہوا؟ پوری امت کو ایمان ملا، اور ایمان کی وجہ سے پوری امت کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اب ایمان والا جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس ایمان والے پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اب اسی طرح حضور کے اتنے احسان کہ اگر اسی طرف میں چل پڑا تو کئی احسان ہے حضور کے اس امت پر، کہ حضور کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 157 157، قرآن کہتا ہے اس نبی کو میں نے یہ شان عطا فرمائی۔ اور یہ شان کیوں عطا کرے کی؟ کہ اس شان کے ذریعے امت کو فائدہ پہنچے۔ اس شان کے ذریعے امت کو فائدہ۔ کیا فائدہ؟ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ میرا نبی وہ ہے کہ اس کو میں نے یہ شان اور اختیار عطا فرمایا، یہ ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ کون سی چیزیں؟ ناپاک چیزوں کو حرام، اور پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں حلال کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کون؟ حرام کون کر سکتا ہے؟ لیکن یہ شان تو اللہ قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شان تو ہم نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، یہ اپنی امت کے لیے پاک چیزیں وہ حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اس کی مثال ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود، یہ احسان ہے حضور کے۔ اگر حضور پاک چیزیں ہمارے لیے حلال نہ کرتے تو شاید آج ہم کتے کھا رہے ہوتے، معاذ اللہ، آج ہم خنزیر کھا رہے ہوتے انگریزوں کی طرح۔ یہ حضور کا سب سے بڑا احسان ہے کہ حضور نے ہمارے لیے حلال چیزوں کو پاک کیا۔ لیکن یاد رکھیے جو پاک چیز تھی وہ پہلے حلال نہیں تھی جب تک میرے مصطفیٰ نے اسے حلال نہ قرار دیا ہو، اور ناپاک چیز اس وقت تک حرام نہیں تھی جب تک میرے مصطفیٰ کریم نے لسٹ نہیں جاری فرما دی، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی لیے حرام تب بنتا ہے جب مصطفیٰ سٹیمپ لگا دیتے ہیں، اور حلال تب بنتا ہے کہ جب مصطفیٰ کی سٹیمپ لگ جاتی ہے۔ تو حضرات محترم تصور کریں حضور نے اس امت کے لیے کیا چیزیں حلال کی، کیا چیزیں حرام کی۔ تو سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اختیار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امت پر احسان کہ آج ہم گدے کا گوشت کھا رہے ہوتے، گیدڑ کا گوشت کھا رہے ہوتے، حرام چیزوں کا، لیکن حضور نے ایک لسٹ جاری فرما دی، کیا کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے، کیا کیا چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کی دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 1317 ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تم پر دو چیزیں حرام کی تھی۔ کیا دو چیزیں؟ اس سے پہلے میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ قرآن کہتا ہے انما حرم
علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تم پر مردار حرام کیا. مردار کیا؟ مردار حرام کیا. اب مثال کے طور پر مردار آپ سمجھتے ہیں گاؤں میں کوئی بکری گر کر مر جاتی ہے اور اس پر آپ تکبیر نہیں پڑھتے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مردار. اسی طرح حلال چیز تھی لیکن کیا ہوئی؟ بغیر ذبح کے مر گئی. اب قرآن کہتا ہے مردار تمہارے لیے حرام ہے. انما حرما، بے شک یہ کلمہ حصر ہے، ہم نے تم پر حرام کر دیا. علیکم المیتہ، تم پر مردار ہم نے حرام کر دیا. کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. انشاءاللہ ایک نشست ہوگی میری 8-10 جمعے انشاءاللہ اس پر میں پڑھاؤں گا اختیارات مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں کہ اللہ نے حضور کو کتنے اختیارات عطا فرمائے. اب یہ ایک اختیار سمجھیے کہ حضور کا کتنا بڑا احسان اس امت پر کہ اس اختیار سے اللہ نے امت کو کتنی شان عطا فرمائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حلال اور حرام کی اگر تمیز نہ ہو تو پھر آج لوگ بیٹیوں سے شادی کر رہے ہوتے، آج لوگ ماؤں سے شادی کر رہے ہوتے. اور یہ تھا پہلے حضور کے زمانے میں، حضور کی آمد سے پہلے یہ سب کچھ تھا. کیسے؟ کہ جب کسی عورت کا خامند مر جاتا، فوت ہو جاتا، تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اسی کی اولاد اس سے نکاح کر لیتی. یہ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں. اولاد اپنی ماں سے شادی کر لیتی، یہ زمانہ جاہلیت. لیکن حضور کا آنا ہوا، یہ سب چیزیں حرام جو تھی، حلال اور حرام کی جو تمیز تھی، جس کو قائم کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم کو شارع اسلام بنا دیا. اب میرے مصطفیٰ کریم نے حرام قرار دیا بیٹی سے کوئی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. یہ پوری لسٹ قرآن نے جاری فرما دی. حضور پر قرآن اترا، بہن سے شادی نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے، ماں سے نہیں کر سکتے. لیکن زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ لوگ ماں سے شادی کر لیتے تھے. باپ فوت ہو گیا، ماں سے شادی. اب یہاں پر میں بتاتا چلوں، قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، بے شک ہم نے تم پر مردار حرام کر دیا. کیا؟ مردار. اب خنزیر بھی مردار ہے، کتا بھی مردار ہے، بلی بھی مردار ہے، شیر بھی. اور اسی سے ریلیٹڈ جو بغیر کلمے کے حلال چیزیں ہیں، حلال جانور ہیں، اس کو بغیر کلمے کے، بغیر تکبیر کے اگر وہ مر جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے، مردار ہے. اور مردار کو حرام قرار دیا قرآن نے. اور آگے لفظ ہے علیکم المیتہ والدم، اور تم پر ہم نے خون بھی حرام کر دیا. کیا؟ خون بھی جو ہے وہ پلیت ہے، نجس ہے، وہ بھی ہم نے تم پر حرام کر دیا. کیا؟ اب اس آیت میں اللہ نے 2 چیزیں حرام کر دی. کتنی؟ مردار بھی حرام کر دیا اور خون بھی حرام کر دیا. اب حضور کی شان سنیے. ابو داؤد شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا اے میری امت سنو، اللہ نے قرآن میں 2 مردار تمہارے لیے حرام کیے. 2 مردار کتنے تمہارے لیے حرام کیے، میں تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں. اللہ نے حرام کیے قرآن میں 2 مردار، اور میں تم پر حلال کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اور آگے فرمایا 2 خون میری امت تم پر میرے رب نے حرام قرار دیے. قرآن مطلقاً کہتا ہے نا خون تم پر حرام ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں تم پر اللہ نے خون کو حرام قرار دیا. 2 خون رب نے تم پر حرام قرار دیے، اور وہ 2 خون میں اپنے اختیارات سے حلال کر رہا ہوں. اب آپ اس کی ڈیفینیشن سنیں. وہ کون سے 2 مردار ہیں جو میرے نبی نے اس امت کے لیے حلال فرما دیے، اور وہ کون سے 2 خون ہیں جو میرے نبی نے اپنے اختیارات سے، جو رب نے اختیار حضور کو عطا کیا. یہ ٹکر والا اختیار نہیں ہے چھین کے. رب نے جو حضور کو اتھارٹی، جو شرف، جو مقام، جو نائب اعظم ہونے کا شرف عطا کیا ہے، خلیفہ اعظم ہونے کا حق میرے نبی کو دیا ہے،
اس دائرے میں رہ کر جو اللہ نے حضور کو اختیار عطا فرمائے، ان میں سے یہ 4 چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا 2 مردار حلال کر رہا ہوں، 2 خون تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں۔ اب وہ 2 خون کون سے ہیں، 2 مردار کون سے ہیں جسے تیرے لیے میرے نبی نے حلال کر دیے؟ سنیے، فرمایا مچھلی، ایک مچھلی ہے مردار میں سے، اور ایک ٹڈی ہے۔ ٹڈی کیا؟ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں ابو داؤد شریف کی۔ حضور نے فرمایا جو مردار اللہ نے تم پر قرآن میں حرام کیے، وہ 2 مردار میں تمہارے لیے حلال۔ مچھلی بھی کھا لو بغیر ذبح کے۔ مچھلی آپ بغیر ذبح کے کھاتے ہیں یا ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ مچھلی کو ہم پانی سے نکالتے ہیں اور نکال کے کہتے ہیں جلدی سے تو مر، کیا کر، جلدی سے تو مر تاکہ ہم تجھے کھائیں۔ تو ہم ذبح تو نہیں کرتے نا۔ تو اب یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ مردار بغیر ذبح کے جو مر جائے بغیر تکبیر کے، وہ تو مردار ہے، قرآن کی نص ہے۔ لیکن حضور فرما رہے اللہ نے مجھے اختیار ادا کیا ہے، میں قیامت تک میں اپنی شان امت کو دے کے جا رہا ہوں کہ جو بھی مچھلی قیامت کے دن کھائے گا اسے حضور کی شان ماننی ہوگی۔ جو بھی مچھلی کھائے گا اسے حضور کی شان، کیوں؟ مچھلی حلال میرے اور تیرے نبی نے کی ہے، قرآن کی روح سے مچھلی حرام ہے۔ کیا ہے مچھلی؟ یہ ایک علمی نقطہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کہتا ہے مردار حرام ہے، اور مچھلی کو ہم ذبح نہیں کرتے، وہ بھی مردار ہو جاتی ہے، اور مردار ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اسے کاٹتے ہیں، پھر ہم اسے کھاتے ہیں۔ اور یہ سردیوں کا موسم ہے، سب کو پتا ہے کہ مچھلی بغیر ذبح کے استعمال کی جاتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے یہ اختیار میرے مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ اب جو حضور کی شان مانتا ہے وہی مچھلی کھا سکتا ہے، اور جو حضور کی شان نہیں مانتا وہ مچھلی نہیں کھا سکتا۔ رب نے کہا کچھ چیزیں میرا مصطفیٰ بھی حلال کرتا ہے، کچھ چیزیں میرا مصطفیٰ حرام بھی کرتا ہے۔ اور میں نے قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 پڑھی تھی کہ جس میں رب خود کہہ رہا ہے کہ میرا نبی حلال بھی کر سکتا ہے، میرا نبی حرام بھی کر سکتا ہے، میرا نبی حلال بھی کر سکتا ہے، میرا نبی، اس کو یہ اختیار میں نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا ہے۔ اب پہلی چیز مردار کیا تھی جو تجھ پر حلال ہوئی اور میرے نبی کے وسیلے سے؟ فرمایا مچھلی کھا لو۔ کیا کھا لو؟ بغیر ذبح کے مردار کھا لو، میں تمہارے لیے قیامت تک حلال کر رہا ہوں۔ اور دوسری ٹڈی، کیا؟ اب یوٹیوب سے سرچ کریں گوگل پہ یہ ٹڈی کیا ہے، تو یہ عرب کے اندر، یہ تقریباً 2-4 سال پہلے کی بات ہے، شیخ جتنے بھی عربی شیخ وہاں سے اسلام چلا ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آسمانوں پر اڑتی ہوئی ٹڈیاں آئی، کیا؟ تو ان ٹڈیوں کے بارے میں آتا ہے روایت کے اندر، ان ساری ٹڈیوں کو انہوں نے اسی طرح زندہ کڑائی کے اندر جلایا اور اس کو انہوں نے ایک ڈش کی صورت میں کھایا۔ آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ نہیں ہے وہ ٹڈی کون سی ہے کہ جس کو بغیر ذبح کے میرے مصطفیٰ کریم نے حلال قرار دیا۔ فرمایا مچھلی بھی تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں جو مردار تھی قرآن کی نص سے، اور ٹڈی بھی تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں جو قرآن کی نص سے تم پر حلال حرام تھی، میں تم پر قیامت تک حلال کر کے جا رہا ہوں۔ اب 2 چیزیں یہ جو مردار تھی میرے اور تیرے نبی نے اس امت کے لیے حلال فرما دی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے ودما، تم پر خون بھی ہم نے حرام قرار دیا۔ خون، کیا؟ خون ہمارے لیے حرام ہے، کیا ہے؟ ہم اس کو پی بھی نہیں سکتے، اور وہ اگر چینٹا کپڑے پہ پڑ جائے تو ہمارا کپڑا پلیت ہو جاتا ہے، جسم پہ پڑ جائے وہ جگہ پلیت ہو جاتی ہے۔ اور فقہ کا مسئلہ ہے آپ کے جسم میں سے اگر خون نکل آئے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو وضو کرنا پڑتا ہے، آپ کا وضو فاسد ہو جاتا ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ اس اعتبار سے ذہن میں رکھیے آگے میرے نبی نے 2 خون کون سے اس امت کے لیے حلال فرما دیے۔ فرمایا قیامت تک میں اپنی امت کے لیے 2 خون حلال کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے امت کے لیے حرام کر دیے تھے کہ رب نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، 2 خون امت کے لیے حلال کون سے کیے؟ فرمایا تلی بھی کھا لو۔ تلی کیا؟ جانور کی تلی جو ہے یہ بھی خون سے بنتی ہے۔ کس سے بنتی ہے؟ فرمایا تلی بھی کھا لو، کلیجی بھی کھا لو۔ کلیجی اور تلی 2 چیزیں یہ قرآن کی نص قطعی سے حرام ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ جمع ہوا خون ہے،
اور قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے انما حرم علیکم المیتہ، مردار بھی تم پر حرام، والدم، اور خون بھی تم پر حرام ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس تفصیل کو بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی. میرے رب نے فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کو یہ اتھارٹی عطا فرمائی، میرے نبی نے تم پر کلیجی بھی حلال کر دی، تلی بھی حلال کر دی، مچھلی بھی حلال کر دی، اور ٹڈی بھی حلال کر دی ہے. حضرات محترم انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں دیکھوں گا. ابھی تو یہ لیکچر یہی چل رہا ہے، یہ ہمارا چوتھا جمعہ لفظ کل اور ایمان ہی میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت کرنے کا نام ہے، یعنی کہ محبت رسول ہی ایمان کا محور مرکز ہے. اسی پر ہماری 4 جمعے سے بات چل رہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو اللہ رب العزت نے ایک اور چیز بیان کی قرآن کے اندر، سورہ شورا آیت نمبر 23 میں فرمایا قل لا اسألکم، اے نبی آپ اپنی امت سے سوال کیجئے. کیا کیجئے؟ سوال کیجئے، مانگیے. کیا؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ امت نبی سے مانگتی. قرآن کے اندر آیت موجود ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی جو تیرے پاس مانگنے والا ہے اس کو جھڑکا نہ کر. تو حضور کو عطا کرنے والا رب نے بنایا اور امت کو مانگنے والا بنایا. اسی لیے قرآن کہتا ہے اما السائلہ، جھڑکنا نہیں ہے. امت تیرے پاس مانگنے کے لیے آئے گی. کیا کرے گی؟ مانگنے کے لیے آئے گی. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ محبوب تیرے پاس امت مانگنے کے لیے ہے، تو نے جھڑکنا نہیں. جھڑکتا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. تجھے تو انا اعطینا کل کوثر عطا کیا ہے، اور میں انشاءاللہ کوثر کی تفسیر بیان کروں گا. یہ کوثر کیا ہے کہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب نے کائنات کی ساری نعمتیں کوثر میں رکھی اور کوثر مصطفیٰ کو عطا کر دیا. کوثر مصطفیٰ کو عطا کر دیا. تو اب یہاں پر حضور نے ایک چیز امت سے مانگی. کیا چیز مانگی؟ ایک چیز. فرمایا تم پر بڑے میں نے احسان کیے، تم جہنمی تھے جنتی بنایا، بے ایمان تھے ایمان عطا کیا، رب کو نہیں پہچانتے تھے، بتوں کے آگے عبادت کرتے تھے، میں نے تم کو رب کی معرفت عطا کی. فرمایا بڑے احسان کیے. فرمایا لیکن کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا. کوئی اس تبلیغ کا جو تبلیغ کی ہے میں نے پتھر کھائے، میرے پاؤں زخمی ہوئے اور مجھے مارا گیا، میرے کندھے پر اوجری رکھی گئی، لیکن اس کے باوجود میں نے تم سے ڈیمانڈ نہیں کی. لیکن آج ڈیمانڈ کر رہا ہوں تم سے، ریٹرن ایک بدلہ طلب کر رہا ہوں اپنی تبلیغ کا. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بس میری اہل بیت سے بھی محبت کرنا، میرے صحابہ سے بھی محبت کرنا. حضور نے پوری زندگی کی تبلیغ پر جو اجر امت سے مانگا، فرمایا اپنے لیے نہیں مانگا، بس میرے نبی کی. فرمایا میری آل سے بھی پیار کرنا، میرے اصحاب سے بھی پیار کرنا. حضرات محترم اسی پر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک انشاءاللہ یہ 9 آیات میں نے پڑھنی ہے. لفظ کل پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خصوصیات اور کتنے احکام بیان کیے جو ضروری تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.